اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کو صبر کے گھوڑے پہ بٹھا کر ذکر کی باغ سے اپنے قابو میں رکھنا اچھے لوگوں کا کام ہے۔ میں ناقص شرمندہ کو نصیحت کرتا ہوں، اے ناقص ہو، اے نفس سے باز آ جا اور خدا کی طرف آ جا۔ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے، اگر نہ آئے تو اللہ بے نیاز ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک اچھی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناقص رہتا ہے، نا واقف رہتا ہے، وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ خود پرستی اور نفس پرستی اصل میں بت پرستی ہے۔ اس بت پرستی سے نکل گئے تو خدا پرستی حاصل ہو جائے گی۔ انسان کے اندر جو چیز خواہش اور شہوت پیدا کرتی ہے وہ اس کا نفس ہے۔ یہی نفس اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے، انسان کو اللہ کی ذات سے غافل کرتا ہے۔ شیطان بھی اس نفس کا سہارا لیتے ہوئے انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ نفس کے مرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک کبیرہ ہو اور بری خصلتوں سے باز آ جائے۔ جب ایسا ہو جائے تو گویا نفس مر گیا۔ بس اللہ پہ یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جو آدمی نفس کو بند کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا محبت حاصل کر لیتا ہے۔ جو آدمی نفس کو بند نہیں کرتا اسے نفس شیطان کی رضا محبت حاصل رکھتی ہے۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو مجھے معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ وہ شخص غیر کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح ہی نہ کی ہو؟ جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم مت کرو۔ اپنے نفسوں کی شطر بے مہار نہ چھوڑو ورنہ تمہیں گمراہی کے رستوں میں لے جائے گی۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تمہیں اگر اسے غیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے۔ پہلا قدم نفس پہ رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ تہجد میں اٹھنا انسان کے نفس کو آہستہ آہستہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے اور جانتا ہے کہ آپ کب کب کن وقات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل بھی دیتا ہے۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو
تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ پریشانیاں حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرے گا۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ ایک طرف لمبی امیدیں، دوسری طرف کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا رستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ مومن نہایت نرم خوں ہوتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اتنے خشک نہ بنو توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ یاد رکھو، اپنے نفس کی حقیقت کا علم انسان کو خدا کی معرفت تک پہنچاتا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگیں، بات نہ کریں، اپنا دامن صاف رکھیں۔ پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جاؤ، اس کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں کی عیب تلاش کرتا ہے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے، وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے، اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کے جاتا ہے، بلکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، تم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹا دیتی ہے۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، رتبہ اور عزت نہیں۔ عقل کے ذریعے خواہش نفسی کا مقابلہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی عمودہ عبادت سے ہے کہ وہ اللہ پر نیک گمان رکھے۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ وہ شخص غیر کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو؟ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں پکڑ کر اپنے قابو میں رکھے، اور لگاموں کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ دانش مند وہ ہے جو اپنے نفس کو درست اور سیدھے رستے رکھے اور ہر بلا سے اس کا امتحان لے۔ قرآن سے محبت کرتے ہو تو سب ہے، لیکن نبھاتے وہ ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا، اور نفس امارہ کی دیواروں کے ڈیلوں اور اینٹوں کو اکھیڑ ڈال۔ جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے، بغیر روح کے جسم کی قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں، لیکن روح کی پہچان آسمانوں تک ہے۔ یہ اونچے اور انا پرست لوگ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری خواہشات کا نفسانی ہے۔
اسے دبائے رکھو ورنہ یہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔